اس میں یورین کیسے آتا ہے؟ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب نارمل مقدار میں کم آتا ہے۔ بیلاڈونا کا پیشاب شار رنگ کا ہوتا ہے جس میں سفید رسوب بھی شامل ہوتا ہے، یہ کلکیریا کاب اور سی پی اے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مریض پیشاب روک نہیں سکتا اور اس کے مریض کو پیشاب میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، جیسے ایکونائٹ کینسر اور نیکسومیکا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی کا فالج بھی پایا جاتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت اس کے مریض جو بچے رات کے وقت بستر پر جو بیلاڈونا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ رات کو بستر پر بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ کریازوٹ کے اندر بھی ہے، بیلاڈونا کے اندر بھی ہے، کلکیریا فاس کے اندر بھی ہے، یورینیم نائٹریکن کے اندر بھی ہے، اور اس کی بہت ساری میڈیسن ہیں جن کو رات کو خواب کے اپنے بستر پر پیشاب نکل آئے، خواب میں پیشاب آئے تو ڈائسکوریا، بغیر خواب کے آئے تو کونیم، اور مریض رات کے وقت پیشاب کے خواب دیکھتا ہے اور مریض کا پیشاب از خود نکل جاتا ہے۔ مریض سویا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خیال رکھیں، مائیں جو ہے نا جی، یہ خیال رکھیں کہ ایک تو کھانا جو ہے مغرب ٹائم کھلائیں، جن کو پیشاب کا مسئلہ ہو مغرب کے ٹائم وہ کھانا کھلائیں، پھر اس کے بعد کھانا نہ کھانے دیں، نہ پانی پلائیں نہ دودھ پلائیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر رواج ہے وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پلاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے مثانے پر، اس کے معدے پر اور مثانے پر اس کے وزن آتا ہے، مثانہ اس کا کمزور ہوتا ہے تو وہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر وہ رات کو ایک نہیں دو تین بار کرتا ہے۔ ایسے بچوں کا دودھ صبح کے ٹائم کریں، کھانا پینا اس کا اچھی غذا کریں، یہ پاپڑ سلانٹی نیمکو اور بازار کی ساری آئٹمیں بند کر دیں اس کو، اور جو ہے نا صاف ستھری اس کو غذا دیں، بستر اس کا صاف ستھرا رکھیں، کپڑے اس کے صاف ستھرے رکھیں، ماحول کو اچھا رکھیں، سونے سے پہلے کچھ نہ کھلائیں پلائیں۔ پھر جیسے میں نے یہ جو ہے نا میڈیسن بتائی ہے وہ آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے، ہمارے نزدیک ہے تو ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کوئی مستقر رہنے والی بیماری نہیں ہے۔ اس میں ڈائریا کیسے ہوتا ہے بیلاڈونا کا؟ پخانہ اس کا جو ہے نا سبز رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے، پخانے کے بعد مسلسل حاجت ہوتی رہتی ہے، اور مقد میں شدید جو ہے نا درد ہوتا ہے، پخانہ مقدار میں کم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور پخانہ میں خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ مریض کو مقد میں شدید خارش، سکڑن کا احساس، خونی بواسیر، کمر درد، رفع حاجت کے وقت پیٹ میں شدید درد۔ اب اس کے اندر کیا ہے بیلاڈونا میں؟ یہ پائلز بھی ہے، اس کے اندر کانسٹیپیشن بھی ہے، ڈائریا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مقد کے اندر اس کے جو ہے پین بھی ہے، بلیڈنگ بھی ہے، برننگ بھی ہے۔ ان تمام علامات کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور جو قبض والے مریض ہیں یہ کوشش کریں اسپائسی چیزیں نہ استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور مرچ مسالہ جو ہے نا جی یہ بالکل ختم کر دیں یا کم کر دیں۔ سبز مسالہ استعمال کریں، تھوڑی سی ہلکی سی سبز مرچ استعمال کریں، ساتھ ساتھ پراپرلی جو ہے نا جی غذا اچھی رکھیں، ہوٹلوں کے کھانے نہ کھائیں، اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے جو میل کی جو علامت ہے کہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں، اور بلیڈر کے اندر پین ہوتا ہے، مثانے کے اندر پین ہوتا ہے، اور بلیڈر میں کیا ہوتا ہے کوئی حرکت سی محسوس ہوتی ہے، جیسے مثانے کے اندر کوئی چیز چل رہی ہو، میرے مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے مثانے میں کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی زندہ چیز پھر رہی ہے تو تھو جا۔ اور ساتھ ساتھ ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، اوپر کی جانب کھنچ جاتے ہیں، ان میں سویلنگ ہوتی ہے، اور سوئیں چبھنے کا سا احساس ہوتا ہے، اور نائٹ فال ہوتا ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے ان کے جو ہے نا جی کپڑے وپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اعضائے تناسل پر پسینہ آ جاتا ہے، امپوٹنسی یعنی اس کو مزانہ کمزوری ہوتی ہے، خواہشہ نسانے میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے جو جتنے بھی فزیکلی اس کے معاملات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیلاڈونا کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تمام علامات کو کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ بیلاڈونا کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو چیک کروائیں گے انشاءاللہ تمام ہومیوپیتھی سائنس کا نام ہے، تکہ پیتھی کا نام نہیں ہے، اس میں سر سے لے کر پاؤں تک تمام امراض کا علاج شافی علاج ہے اور سائنٹیفک علاج ہے۔ جب آپ پراپرلی اپنی علامات بتائیں گے تو انشاءاللہ شفا بھی پراپرلی ہوگی۔ فیمیل کی جو ہے نا اعضاء کے بارے میں جو ہے وہ ان کا مشورہ آپ کو بات کرتا ہے، بیلاڈونا کے مریضہ کی جو اندام نہانی ہے اس میں خشکی ہوتی ہے، اور گرمی اور اندر حساسیت ہوتی ہے، اور اعضائے تناسل میں نیچے کی طرف دباؤ محسوس ہوتا ہے، گویا شکم میں موجود اعضاء باہر نکل جائیں گے، اور اووریز میں درد ہوتا ہے، دائیں جانب زیادہ ہوتا ہے، درد چلنے اور جو ہے نا جی بھالا لگنے جیسے گولا آگ کا گولا رکھا جائے
اور مینسز سرکل جو ہے نا وہ جلد ہوتے ہیں، مقدار میں زیادہ آتے ہیں، اور ڈیورنگ مینسز ان کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور بوجھل ہوتے ہیں، اس میں بھاری پن ہوتا ہے، پین ہوتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے، یوٹرس ان کا بلکی ہو جاتا ہے اور بچہ دانی کا جو ہے نا وہ سائز جسے بڑھ جاتا ہے، چھونے سے درد کرتا ہے، شدید جو اس کا پین بھی ہوتا ہے، اور خون حیض کی زیادتی ہوتی ہے اور بار بار استقاعت حمل کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیلاڈونا کی جو خواتین ہیں تھوڑی سی ہیلتھی اور موٹی بھی ہوتی ہیں، ان کا ایک تو مینسس سرکل زیادہ ہوگا، دوسرا ان کا یوٹرس بلکی ہوگا، ان کے رائٹ اووریز میں پین زیادہ ہوگا، اور اس کیفیت کو ٹھیک کرتی ہے کیا چیز، بیلاڈونا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں 28 یا 30 سال کی عمر میں ہوں، وہ بڑی ایج میں جو شادیاں کرتی ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بیلاڈونا کور کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بازو اور ٹانگیں بیلاڈونا کی کیسی ہوتی ہے، مریض کے بائیں بازو میں کمزوری اور پھل جیسی کیفیت ہوتی ہے، اور بائیں کندھے کے سرے میں گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کی درمیانی انگلیوں کے جوڑوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں کی جھلیاں میں درد ہو۔ مریض کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا بائیں کندھے کے اندر بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ درد شروع ہوتا ہے تو یہ فریزا شولڈر ہو جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، فریزا شولڈر کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ انفلیمیشن آ جائے یا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے ساتھ اس کو دیکھ لیں۔ یہ سمپلی پین ہے، پین میں بیلاڈونا بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس میں ٹانگیں کیا ہوتی ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد ران کی رگیں پھول جاتی ہیں اور بیٹھنے سے گھٹنے کے اوپر دائیں ران کے بیرونی اضلاع میں درد ہوتا ہے، سوئیاں چبھنے کا سا درد، رانوں میں ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے مارا پیٹا ہو، ہڈیوں کے ساتھ ساتھ گولی لگنے کا سا درد، گھٹنے کے جوڑ کے خلا میں ورم اور پیروں کے تلووں میں سوراخ کرنے والے یا گولی لگنے کے سے درد۔ یہ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے ہڈیوں میں درد ہو، مسل میں نہ ہو، مسل میں درد ہو تو بیلاڈونا، ہڈیوں میں درد ہو تو یوباٹوریم برف، اس کا نی کے اندر جوڑوں کے اندر انفلیمیشن ہو، سویلنگ ہو جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی بہت فائدہ دیتی ہے بیلاڈونا۔ اس میں کیا ہو، سویلنگ وغیرہ آ جائے، ریڈنس ہو، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بہت ساری اور بھی میڈیسن ہے، مگر یہ جس میں سویلنگ آ جائے، انفیکشن ہو، بخار کی کیفیت ہو، پین ہو، برننگ ہو، پنچنگ پین ہو، ہیٹ ہو، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے بیلاڈونا۔ آگے جو ہے نا مزید دو علامت رہتی ہیں، اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اسکن کیسی، بیلاڈونا کے مریض کی جلد نہایت حساس ہوتی ہے، چھونے سے جلد میں درد ہوتا ہے، پورے جسم پر سرخی، سرخ بخار، جلد گرم، جلن، جسم پر سرخ دانے جیسے پھنسیاں جو یکدم پھیل جائیں، اور جلد پر سوزش اور سرخی اور جلن۔ اچھا، اسکن جہاں پر ریڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہیٹ فیل ہو، یہ ایپس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایپس کے اندر آرٹیکیریا جسے وہ دھپڑ سے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر دھپڑ نہیں ہوگا، اس میں پھنسیاں ونسیاں یکدم پھیل جاتی ہیں جیسے سلفر کے اندر بالکل فصل کی طرح یوں اچانک سے بہت ساری آ جاتی ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، درد ہوگا، جلن ہوگا، ہیٹ ہوگی، کوئلہ رکھا جائے گا جیسے، ایسی جلد ہو جاتی ہے، اور جہاں پر پمپل ومپل ہوتا ہے اس میں پین، برننگ، ہیٹ شدید ہوتی ہے۔ وہاں سے جب یہ اس کو میڈیسن دیتے ہیں، یہ اس کی ہیل اپ بھی کرتی ہے، پین بھی ختم کرتی ہے، پس بھی ختم کرتی ہے، ساتھ ساتھ اس کو اسکن کو نارمل بھی کر دیتی ہے۔ بیلاڈونا میں جو ہے لاسٹ میں ہم کرتے ہیں نیند کیسی آتی ہے۔ بیلاڈونا کا مریض میں بے قراری ہوتی ہے، وہ سونا چاہتا ہے مگر سو نہیں سکتا، ڈر کی وجہ سے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، سوتے ہوئے چیختا ہے، دانت پیستا ہے، نیند آئے تو سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، اور بے خوابی، غنودگی، بار بار جمائیاں لے، اگر سو بھی جائے تو اسے فرق اور سکون نصیب نہیں ہوتا، نیند میں الٹی سیدھی باتیں کرے، ڈرانے خواب، جاگتے ہوئے بھی دیکھنا اس کو تصویریں نظر آتی ہیں، کس کی، بلی کی، بھوت کی، جن کی، اسی طرح کیڑے مکوڑے، ککڑیاں، مختلف قسم کی، سوتے ہوئے بھی ان کے یہی خواب آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مزاج، ان کا معدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے معدہ، اسٹامک کی بھی آپ نے دیکھی اس کی ہیٹ، اسی طرح ابڈامن کا بھی ہے، یوٹرس کا بھی ہے، میل فیمیل کی دونوں کی جب ہم اوور آل سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام علامت لیں گے
तो हमें अंदाज़ा होगा ये बेलाडोना का मरीज़ है, ये सल्फ़र का मरीज़ है, ये फास्फोरस का मरीज़ है, ये एकोनाइट का है, ये कैमोमिला का है, ये जो है ना सेट्रामोनियम का है, हाइसमस का है। जब हम सर से पाँव तक का सारा मुआयना करेंगे फिर जाकर हमारी मेडिसिन सेलेक्ट होती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बेलाडोना का मरीज़ सोना चाहता है मगर सो नहीं सकता, डर और खौफ की वजह से नींद उड़ जाती है और फिर सोते सोते दांतों को यूं यूं करके वो पीसता है। ये साइना के अंदर भी होता है। पेट में जिनके कीड़े हो जाए तब भी उनके ऐसा होता है, तो उनके स्टूल एग्जामिनेशन करवाया जाए तो उससे पता लग जाता है कि इनके पेट में कीड़े किस किस्म के हैं। हुक्मर में फलां जोन से हैं, उसके मुताबिक मेडिसिन दी जा सकती है और मरीज़ तंदुरुस्त होते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इसकी मेलोरेशन गर्मी से और खड़े होने से और आराम करने से और सहारा लेकर बैठने से और खुली हवा में लेटने से अलामत में कमी होती है। वो कपड़ा लेकर बैठता है और सेक के पास गर्मी हीटर के पास बैठता है। हीटर के पास बैठने तो वो आर्सन कम की अलामत भी होती हैं। खड़े होने से, आराम करने से और सहारा टेक लगाकर सहारा लेने से भी उसको कमी होती है, मेलोरेशन होती है। इसी तरह एग्रीवेशन, छूने से, सर्द हवा के लगने से तकलीफ में इजाफा होता है। यहाँ फोड़ा पिंची है या इस जोड़ में दर्द है, इस जोड़ में दर्द है, इसमें है, मसल में पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, कहीं भी एब्डोमेन पेन है, ओवरी, यूट्रस, हेडेक, आइज, ईयर, कहीं भी पेन है, हाथ लगाने से, हवा के झोंके से तकलीफ में इजाफा होता है। फिर दोपहर 3 बजे तक रात जो है ना जी, रात तक दर्द होता है। फिर रात 11 बजे से आधी रात के बाद दर्द होता है। दर्द वाले पहलू पर लेटने से दर्द होता है। दौरान प्रेगनेंसी भी उसके जो है ना दर्द होता है। सर हिलाने से, ऐसे हिलाने से सर दर्द होता है। सर्द हवा के लगने से उसको दर्द होता है। बाल कटवाने से सर दर्द होता है। गर्दन की अकड़न में इजाफा होता है। रोशनी, शोरगुल और मामूली सी आहट में इजाफा होता है। ये है एग्रीवेशन, छूने से और जो है ना जी हवा के लगने से, इन तमाम अलामत में जो है ना जी एग्रीवेशन होती है। बहुत सारे मरीज़ बाल कटवा कर आते हैं तो बालों को हाथ लगाते हैं तब भी उसको पेन होता है। सर से लेकर पाँव तक की तमाम अलामत गौर से देखें, सुनें, नोट करें। मिजाज का पूछें, नींद का पूछें। मेल फीमेल की जो है ना जी जितनी भी अलामत होती हैं उनको भी नोट करें, तब जाकर एक मरीज़ की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। खाने पीने के जायका भी पूछें। मीठी चीज़ें खाने से तकलीफ़ बढ़ती है तो उसकी मेडिसिन हो, नमकीन चीज़ें खाने से उसकी हो, अंडे से तकलीफ़ हो, गोश्त से तकलीफ, सबकी होम्योपैथी में मेडिसिन है। मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी साइंस है। साइंस को फॉलो करने के लिए आप कोशिश करें, मुताला करें। उनके प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन को भी आप गौर से, हम कैमोमिला पर बात करेंगे। साथ साथ हम जो है ना जी मुख्तलिफ बीमारियों पर, हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर साहबान हमसे मौसमी जो है ना सीजनल बीमारियाँ या मुख्तलिफ और किसी जो है ना जी पर ख़ास कह देते हैं कि भाई आपने इस पर बनाना है, तो साथ साथ हम मुख्तलिफ बीमारियों पर भी, और हम ख्वाब पर भी इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करने वाले हैं कि ख्वाब और उसकी ताबीर पर लोग बात करते हैं। हम बुरे ख्वाब और उसके इलाज के हवाले से हम इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करेंगे आइंदा से। उस पर भी जो है ना जी अनकरीब हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे कि जो बुरे ख्वाब आते हैं उसकी वजह से नींद नहीं आती, और बुरे ख्वाब की बड़ी डिटेल है, फिर उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा लेक्चर होगा कैमोमिला, और साथ साथ इस बीमारियों के साथ साथ हम ख्वाब पर भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा, आपका, हम सब का हमें नासर हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।